بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک بچہ جسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہی ایک دن سب سے بڑے ظالم بادشاہ کے تخت کو ہلا دے گا؟ سوچئے، ایک ماں اپنے نومولود کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر رہی ہے، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف، مگر اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین، اور وہی بچہ دشمن کے محل میں پرورش پاتا ہے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرت انگیز کہانی، خوف سے اقتدار تک، دریا سے دربار تک، اور غلامی سے آزادی تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا اتفاقی قتل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں شاہی محل میں پرورش پاتے ہوئے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اس دوران آپ علیہ السلام اپنے والدین اور عزیز و اقارب سے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی تعریف سن کر ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا فرمائی اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں پہنچتے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور قبطی قوم سے آپ علیہ السلام کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کر رہے تھے، شاہی محل سے نکل کر شہر آئے اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی فرعون کی قوم کا آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی مظلوم تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس ظالم قبطی کو ایک گونسہ مار دیا۔ آپ علیہ السلام کے ایک ہی گونسے سے اس قبطی کی موت واقع ہو گئی۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے اور مکمل توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ایک دن وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایک ایسے وقت میں داخل ہوئے جب شہر کے لوگ آرام کرنے کی وجہ سے غفلت میں تھے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا۔ ایک تو ان کی اپنی قوم میں سے تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم میں سے ہے۔ جو آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اس نے آپ علیہ السلام سے اس شخص کے خلاف مدد مانگی جو آپ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ قبطی کے موت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت۔ قبطی کے مرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیشمان ہوئے اور سمجھ گئے کہ یہ شیطانی کام ہو گیا ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اے میرے رب، بے شک میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ تو شیطانی کام ہوا ہے۔ بے شک شیطان انسان کو گمراہ کرنے والا کھلم کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، بے شک میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، آپ نے مجھ پر انعام و احسان کیا ہے، اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ قبطی کے قتل کا راز فاش۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی قتل کیا گیا تو آپ علیہ السلام اس واقعے کے بعد بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ اگر فرعون کو اس واقعے کا علم ہو گیا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ آپ اسی خوف کے عالم میں دوسرے دن شہر میں نکلے تو دیکھا پھر وہی اسرائیلی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس نے آپ علیہ السلام کو پھر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے اس اسرائیلی سے کہا،
کہ تم بڑے جھگڑالو آدمی ہو، تم سب سے جھگڑتے اور لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس قبطی کو روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسرائیلی یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید آپ علیہ السلام مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، کل بھی تم ایک آدمی یعنی قبطی کو قتل کر چکے ہو اور آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ قبطی یہ سن کر فوراً بھاگا اور فرعون کے دربار میں جا کر اطلاع دی کہ کل جو قتل ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ چنانچہ فرعون نے فوری طور پر ایک مجلس منعقد کی جس میں قبطی کے قصاص کے متعلق مشاورت کی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ قصاص کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ڈرتے اور انتظار کرتے ہوئے صبح کی۔ اچانک دیکھا کہ پھر وہی شخص جس نے کل آپ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی، آپ علیہ السلام کو پھر مدد کے لیے پکارا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، بے شک تو صاف گمراہ شخص ہے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس یعنی قبطی شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو وہ اسرائیلی یہ سمجھ کر کہ آپ علیہ السلام مجھے پکڑنے والے ہیں، کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ مجھے بھی اس طرح قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا تھا؟ آپ تو زمین میں ظالم و سرکش بن کر رہنا چاہتے ہیں اور آپ اصلاح کرنے والا نہیں بننا چاہتے۔ ایک آدمی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمدردانہ مشورہ۔ جس مجلس میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور قصاص قتل کروانے کا فیصلہ کیا، اسی مجلس میں فرعون کی قوم کا ایک ایسا مرد مومن بھی موجود تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ مجلس ختم ہونے کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کو ہمدردانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ فرعون کی مجلس میں تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ فوراً اس شہر سے نکل کر کسی دوسری شہر چلے جائیں۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورہ کے بعد ایک شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، بے شک فرعون کے دربار کے سردار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر ڈالے، اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیں، یقیناً میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی طرف سفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قتل کی سازش کی اطلاع ملتی ہی چھپتے چھپاتے مصر سے مدین کی طرف نکل پڑے تاکہ کہیں فرعون آپ علیہ السلام کو قتل نہ کروا دے۔ سفر کے دوران آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ظالموں کے ظلم سے نجات مانگتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مدین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے قتل کی خبر سنتے ہی خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور جب آپ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہوئے تو کہا، امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین کے کنویں پر آمد اور دو لڑکیوں سے ہمدردی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کر مدین کے علاقے میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دو لڑکیاں اپنے بکریوں کو پانی پلانے کی بجائے انہیں دور ہٹا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام ہمدردی کے جذبے سے ان کے پاس گئے اور پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی بجائے دور کیوں ہٹا رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کمزور ہیں اور کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے، ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کے پانی پلانے کا انتظار کرتی ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں تو ہم بچا ہوا پانی اپنی بکریوں کو پلاتی ہیں۔
آپ علیہ السلام نے ان سے ہمدردی کرتے ہوئے کنویں سے پانی کھینچ کر ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور جب آپ علیہ السلام مدین کے پانی کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی جماعت اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھی، اور ان کے علاوہ 2 لڑکیوں کو بھی دیکھا جو اپنی بکریوں کو روک رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا ہم اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے لوٹ نہ جائے، اور ہمارے والد بہت ہی بوڑھے آدمی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں پر ترس کھاتے ہوئے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔